بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج یہ عربی گرامر کے کورس کی تیسری کلاس ہے۔ ہم نے پچھلی کلاس میں یہ پڑھا تھا کہ قرآن میں جو بھی لفظ یا فعل استعمال ہوا ہے، اور یہ جو کلمہ ہے وہ تین طرح کا ہو سکتا ہے۔ کلمہ یعنی کہ تین طرح کا ہو سکتا ہے۔ اسم ہو سکتا ہے، یعنی اسم کہتے ہیں کہ کسی چیز کا نام، کسی شخص کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی صفت کا نام۔ یا پھر قرآن کے اندر فعل آئے گا، یعنی کہ فعل کوئی کام کرنا، کسی زمانے کے ساتھ کوئی کام کا ہونا، یہ فعل ہے۔ اور یا پھر قرآن میں کیا ہوگا، حرف ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب اسم دیکھتے ہیں کہ اسم جیسے مثلا نام، شخص کا نام جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام ہے۔ جگہ مکہ، یہ بھی اسم ہو گیا۔ صفت ذہین ہونا، یہ ایک صفت ہے، تو ذہین کیا ہے، یہ بھی ایک اسم ہے۔ پھر کام کا نام، اس کو مصدر کہتے ہیں، مثلا دیکھنا، کھانا، پینا، پڑھنا، ٹھیک ہے نا، جس میں زمانہ نہ ہو، یعنی صرف اس کام کا نام ہو، زمانہ نہ ہو، تو یہ بھی اسم اقلاد ہے۔ مصدر، یہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے۔ چیز جیسے کتاب، تو یہ ہو گیا اسم۔ قرآن میں یہ اسم ہوگا، یا قرآن کے اندر، قرآن حکیم میں فعل ہوگا، ورب۔ ورب کیا ہوتا ہے کہ کام ہو اور زمانہ ہو، دونوں ہو۔ مصدر کیا تھا کہ اس میں صرف کیا تھا، کام کا نام تھا، لیکن اس میں زمانہ بھی، یہ بھی پتہ لگ رہا ہو کہ کام کس زمانے میں ہوا ہے، ماضی میں ہوا ہے، ابھی حال میں ہو رہا ہے، یا مستقبل میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو کام پلس زمانہ کیا ہے، یہ فعل بنتا ہے۔ مثلا ضرب، ضرب اس کا ترجمہ اس نے مارا، تو کام کیا ہے اس کے اندر، مارنا، ٹھیک ہے۔ اور اب ظاہر یہ فعل ہے تو اس کے اندر زمانہ بھی آنا چاہیے۔ زمانہ کون سا ہے، اس نے مارا، یعنی ماضی میں مارا، تو زمانہ ہو گیا ماضی، تو یہ کام ہو گیا مارنا، زمانہ ہو گیا ماضی۔ اور ضربہ کا میننگ ہے اس نے مارا، تو فاعل کون ہو گیا مارنے والا، ایک مذکر، ٹھیک ہے نا، اس نے مارا۔ دوسری اگزامپل ہے نعبدو، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ پہلے والا فعل یہ جو تھا ضربہ، یہ ماضی تھا، اور عربی کے اندر یہ دوسرا جو ہے یہ فعل کہلاتا ہے مضارع۔ مضارع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حال اور مستقبل دونوں، اس فعل کے اندر، مضارع کے اندر دونوں سینس آتے ہیں، حال میں بھی کام ہو سکتا ہے اور مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں ہی اس کے اندر پاسبلٹیز ہوتی ہیں مضارع کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، حال، ماضی، مستقبل، تین جو ہوتے ہیں وہ فعل ہوتے ہیں۔ تو عربی میں کیا ہے کہ صرف دو زمانے، ایک ہے ماضی اور ایک ہے مضارع۔ مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں ہو سکتے ہیں، اور ماضی تو ایک الگ ہو گیا، تینوں زمانے ہو گئے۔ اچھا، اب ہم اس ایگزامپل میں دیکھتے ہیں نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، تو فاعل کون ہو گیا، فاعل ہو گیا وی، یعنی ہم فاعل، ہم کرنے والے ہیں، تو اب یہ فاعل ہو گیا۔ انقلب، یہ تیسری ایگزامپل ہے، وہ انقلاب لایا، یعنی وہ ایک مذکر انقلاب لایا، انقلب، ٹھیک ہے۔ اچھا، مصدر ہم نے دیکھ لیا۔ مصدر کیا ہے، کام کا نام جس میں زمانہ نہ ہو، کام کا نام، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، اٹھنا، یہ سارے کیا ہیں، یہ مصدر ہے جس میں زمانہ نہ ہو۔ اب اور پھر قرآن کے اندر اسم ہوگا یا فعل ہوگا، یا قرآن کے اندر حرف ہوگا۔ حرف جیسے یہ فی کا مطلب ہے میں، من کا مطلب ہے سے، وا اس کا مطلب ہے اور، حل کا مطلب ہے کیا، الا کا مطلب ہے کی طرف، لا کا مطلب ہے کے لیے۔ اب ہم نے دراصل ایک ایک کر کے پہلے اسم پڑھیں گے، کافی سارے چیپٹرز ہیں اس کے، پھر ہم پڑھیں گے فعل، پھر پڑھیں گے ہم حرف، ٹھیک ہے۔ تو اسم کے چار پہلو ہوتے ہیں، یعنی جب بھی قرآن میں اسم آئے گا تو اس کو جب انالائز کریں گے، دیکھیں گے، تو اس کے چار پہلو نکلیں گے۔ پہلا پہلو ہے اس اسم کی حالت، یعنی اعرابی حالت کیا ہے۔ پھر وہ جو اسم ہے اس کی جنس کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے۔
پھر اس اسم کو انالائز کریں گے تو اس کی تیسری چیز ہم یہ دیکھیں گے عدد کیا ہے، وہ سنگولر ہے یا پلورل ہے، یعنی واحد ہے یا جمع ہے وہ اسم، وسعت کیا ہے اس اسم کی، یعنی وہ اسم نکرہ ہے یا اسم معرفہ ہے، اسم نکرہ یعنی کامن ناؤن ہے یا اسم معرفہ پراپر ناؤن ہے، خاص کسی چیز کا نام ہے، یا اسم نکرہ کامن ناؤن ہے، عام کسی بھی کا نام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں، اب ہم نے اسم کی جب انالائز کریں گے، ہم اسم کو دیکھیں گے، جب قرآن میں آئے گا اسم تو ہم کیا کریں گے کہ اس کے 4 پہلو دیکھیں گے، حالت، اس کی جنس، اس کا عدد، اس کی وسعت. ٹھیک ہے. اب ہم سب سے پہلے حالت پڑھتے ہیں کہ اسم کی حالت کیا ہوتی ہے. اسم کی حالت یا اعرابی حالت کا مطلب یہ ہے کہ کسی لفظ کے آخری حصے میں ہونے والی تبدیلی کو عربی گرامر میں اعراب کہتے ہیں. آخری حصے میں تبدیلی، آخری حصے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں جس طرح سے یہ لکھا ہوا ہے کتابن، کتاب، کتابن، دیکھیں کاف کے نیچے زیر ہے، تا کے اوپر زبر ہے، اور با کے اوپر تنوین کی پیش کی تنوین ہے، ڈبل پیش ہے نا. تو یہ آخری حصہ کیا ہے اس اسم کا؟ یہ با ہے. یعنی ہم نے جب حالت دیکھنی ہے تو آخری لفظ پہ دیکھنا ہے، آخری حرف پہ دیکھنا ہے کہ یعنی اس کا اعراب کی کیا حالت ہے. تو یہ جو اپنا ڈبل پیش کہلاتی ہے، یعنی پیش کی تنوین جو کہلاتی ہے، یہ اگر یہ آخری حرف پہ، لفظ کے آخری حرف پہ اگر یہ تنوین ہو پیش کی تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا اسم رفع کی حالت میں، کتابن ہے نا، یہ ڈبل پیش ہے. تو یہ آخری لفظ کے اوپر جو حرکت ہوگی اس سے ہمیں پتہ لگے گا کہ وہ اس کی حالت کیا اسم کی. تو اب یہ کتابن ہے تو یہ کیونکہ پیش کی تنوین ہے، پیش کی تنوین ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ ایسا اسم کی حالت کہلاتے ہیں کہ یہ رفع کی حالت میں. پھر دیکھیں یہ کتاب بن ہے. اچھا، اور جب زبر کی تنوین ہوتی ہے تو اس کے ساتھ الف ایک لازمی آتا ہے ساتھ. ٹھیک ہے نا. یہ تلاوت کے اندر پھر کام آتا ہے کہ جب یہ وقف کرتے ہیں تو پھر اس کو ایک مدہ پڑھتے ہیں، تھوڑا لمبا کر کے پڑھتے ہیں. تو اس لیے جب بھی زبر کی تنوین ہوگی تو اس کے ساتھ دیکھیں الف لازمی ہوگا. کچھ ہیں ایکسیپشنز ہیں، وہ آگے پڑھیں گے. کتابن 2 زبر کے ساتھ الف کا اضافہ، یعنی 2 زبر ہوں گے تو اس کے ساتھ ایک الف بھی ساتھ آئے گا. تو اگر اسم کے اندر، اسم کا دیکھیں یہ آخری حرف کیا ہے؟ کاف، تا، اور یہ با جو ہے یہ آخری حرف ہے اس کا. یہ الف تو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، کیوں الف لگا ہے؟ ڈبل زبر جو ہے اس کے ساتھ الف آتا ہے، آخری حرف اس کا یہ با ہی ہے. تو با کے اوپر اگر زبر کی تنوین ہو، ڈبل زبر ہو، تو ہم کہیں گے کہ یہ اسم اس وقت کس حالت میں؟ نصب کی حالت میں. ٹھیک ہے. پھر اس کی تیسری حالت جو ہے اسم کی، وہ کیا ہو سکتی ہے کہ دیکھیں آخری حرف ہے کاف، تا، با، با آخری ہے، با کے نیچے کیا ہے؟ زیر کی تنوین ہے، ڈبل زیر ہے. ٹھیک ہے. تو اس حالت کو کہتے ہیں کہ اگر لفظ جو اپنا لفظ ہے اس کے آخری حرف کے نیچے زیر کی تنوین ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کس حالت میں؟ یہ اسم اس وقت جر کی حالت میں. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہو گئی کہ رفع کی حالت میں ڈبل پیش ہوگی، اور نصب کی حالت میں اسم پہ ڈبل زبر ہوگی، اور اگر ڈبل زبر ہوگی تو ساتھ اس کے الف لازمی ہوگا. کچھ صورتیں ہیں وہ ہم پڑھیں گے جس میں نہیں ہوتا. اور جر کی حالت کے اندر آخری حرف پہ، لفظ کے آخری حرف کے نیچے ڈبل زیر، یعنی زیر کی تنوین ہوگی. اچھا، یہ جو ایسے اسم جو ہیں جن کے اندر ڈبل پیش رفع، ڈبل زبر، ڈبل زیر ہو، پیش کی تنوین ہو یا زبر کی تنوین ہو یا زیر کی تنوین ہو، ایسے جتنے بھی الفاظ ہیں قرآن حکیم میں انہیں ہم کہتے ہیں منصرف. انہیں کہتے ہیں منصرف حرف، منصرف حروف ہے. یہ منصرف بھی کہتے ہیں اور معرب بھی کہتے ہیں، معرب یا منصرف دونوں کہتے ہیں. اور اس طرح کے جو اسم ہیں قرآن حکیم کے اندر وہ 85% ایسے ہی اسم آئیں، یعنی وہ معرب یا منصرف ہی ہوتے ہیں. اور معرب اور منصرف کون سے ہوتے ہیں؟ کہ جن کے جس اسم کے آخری حصے میں یعنی پیش کی تنوین ہو، زبر کی تنوین ہو یا زیر کی تنوین ہو، رفع، نصب، جر کی حالتوں میں. ٹھیک. تو ایسے
ایسے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ معرب یا منصرف کہتے ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ اسم ہے ابراہیم، اس کے بعد ہے ابراہیمہ، پھر ہے ابراہیمہ۔ ایسا اسم دیکھیں، اس کی نا دو حالتیں چینج ہوئی ہیں۔ رفع کی حالت میں ابراہیم ہوئے، ڈبل پیش نہیں ہے، سنگل پیش ہے، ابراہیم ہوئے تو یہ رفع کی حالت میں، اور ابراہیمہ یہ نصب کی حالت میں آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہ ابراہیمہ پھر وہی سیم ہی رہا، جو نصب کی حالت تھی وہ جر کی حالت بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے حروف، ایسا اسم جو جس کے اندر، ایسا اسم جس کے اندر دو حالتوں کے اندر تبدیلی ہو، دیکھیں رفع میں تبدیلی ہو رہی ہے، یہ ابراہیم ہے پیش کے ساتھ تو یہ رفع کی حالت میں ہے اسم، جبکہ نصب اور جر کے اندر ابراہیمہ دونوں میں ایک ہی ہے، یعنی ایسے اسم کہ جن کے اندر رفع میں الگ ہو اور نصب اور جر کے اندر ان کے جو اسم کے آخری حصے پہ ایک ہی طرح کا، ان میں کوئی تبدیلی نہ ہو، تو ان ایسے الفاظ کو کہتے ہیں غیر منصرف۔ اور یہ قرآن حکیم کے اندر تقریباً 13% ایسے حروف ہیں وہ جو کہ غیر منصرف ہیں، ٹھیک ہے۔ منصرف کیا تھا کہ جس میں تینوں جو ہے اس کی حالتیں جو اس کی تبدیل ہوتی ہیں، دیکھیں کتابن رفع میں، کتابن نصب میں، کتاب بن جر کے اندر، دیکھیں تینوں حالتوں میں تبدیلی ہوتی ہے منصرف کے اندر۔ جبکہ غیر منصرف الفاظ جو ہوتے ہیں، اسم جو ہوتے ہیں، اس کے اندر رفع میں تبدیلی ہوتی ہے، نصب اور جر دونوں میں ایک ہی ہوتا ہے، ابراہیم۔ پھر قرآن حکیم کے اندر بہت ہی کم جو ہیں اسم ہیں، الفاظ ہیں کہ جو کہ تینوں حالتوں میں ایک ہی ہوتا ہے، جیسے موسیٰ جو ہے، اس کی یہ رفع کی حالت میں بھی موسیٰ ہی لکھا جائے گا، نصب کی حالت میں بھی موسیٰ ہی لکھا جائے گا، اور جر کی حالت میں بھی موسیٰ ہی لکھا جائے گا۔ ایسے حروف کہ جو اپنی حالت تینوں حالتوں میں جو ایک ہی طرح سے لکھے جائیں، ان کو کہتے ہیں مبنی حروف۔ مبنی مینز بیس، بنیاد۔ تو ایسے جو ہیں صرف 2% حروف ہیں جو ہیں قرآن حکیم کے اندر ہے، ٹھیک۔ تو یہ ہم نے حالت کا دیکھ لیا کہ کسی بھی اسم کی حالت جو ہے وہ 3 طرح کی ہو سکتی ہے، اسم رفع میں ہو سکتا ہے، نصب میں ہو سکتا ہے، جر میں ہو سکتا ہے۔ پھر اسم جو ہے وہ منصرف یعنی معرب ہو سکتا ہے، غیر منصرف ہو سکتا ہے، اور مبنی ہو سکتا ہے۔ منصرف ہے اگر، یعنی معرب یا منصرف ہے، تو تینوں حالتوں میں تبدیلی آئے گی، کتابن، 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 رفع، نصب، جر۔ اور اگر اسم جو ہے وہ غیر منصرف ہے تو اس کی دو حالتوں میں تبدیلی ہوگی، رفع اور نصب میں اندر۔ دیکھیں رفع میں ابراہیمہ، جبکہ جر کے اندر وہی ابراہیمہ ہی رہے گا، نصب اور جر ان کا ایک ہی ہے، رفع میں تبدیلی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور مبنی حروف جو ہیں وہ صرف 2% ہے قرآن حکیم کے اندر، اور یہ تینوں حالتوں میں ایک ہی ہوں گے، یعنی موسیٰ اگر لکھا ہو تو یہ رفع کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے، نصب کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے، اور جر کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ پھر جملہ دیکھ کے پتہ لگے گا کہ یہ کس حالت کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہوئی ایک بات، باقی پھر اگلی بات، لچا۔